گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کو چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر امیر مقام بھی ملاقات میں شامل۔ ملاقات کے دوران خوشگوار ماحول رہا، تینوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی رہا۔ صوبے کی سیاسی صورتحال پر ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح بھی ہوا۔ ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے والے وزیر اعلیٰ اور گورنر نے ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم کی۔ امیر مقام نے دونوں کے خوشگوار موڈ پر ماشاءاللہ بولا، تینوں ہنس پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زراعت میں مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کی ہدایت۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی کارکردگی اور اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ کہا کہ زرعی پیداوار میں بہتری اور متعلقہ برآمدات میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ کسانوں کو آسان شرائط پر قرض فراہمی کے لیے اقدامات کا طویل اور قلیل مدتی لائے عمل بھی پیش کریں۔ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر چیف سیکرٹری سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی سفارشات اور رپورٹ پیش کرے گی۔ مستقبل میں عمارتیں گرنے سے بچاؤ کا لائے عمل بھی تجویز کرے گی۔ خطرناک عمارتوں سے شہریوں کے انخلاء کا مؤثر حل تجویز کرے گی۔ سندھ بھر میں کل 740 عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں۔ 51 خستہ حال بلڈنگز میں سے 11 خالی کروا لی گئی ہیں اور کوشش ہے کہ تمام عمارتیں خالی ہوں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی دوسری رہائش نہیں ہوگی تو حکومت وقتی طور پر شیلٹر دے گی۔ بغدادی میں گرنے والی عمارت کے مکینوں کو 2023 اور 24 میں نوٹسز بھیجے گئے۔ واقعے کے بعد ایس بی سی کے ڈی جی کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس جنید غفار سندھ، جسٹس ایس ایم عتیق پشاور اور جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس جنید غفار نے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے چیف جسٹس سے عہدے کا حلف لیا۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ان کے عہدے کا حلف لیا۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیا۔ وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کا حوالہ ہنڈی اور بھکاری مافیا کے خلاف سخت ایکشن کا حکم۔ بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم۔ ایف آئی اے کراچی زون کے دورے پر محسن نقوی نے کہا کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ بھکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے۔ بیرون ملک سے ڈپورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ان کی 2 بہنوں نورین نیازی اور عظمیٰ خان کی ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جیل سے احتجاج کو لیڈ کریں گے، عوام کو جمہوریت بچانے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نکلنا ہے۔ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ان کا ٹی وی اخبار 1 ہفتے سے بند کیا ہوا ہے۔ بانی کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 1,34,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 7 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ 100 انڈیکس 1,33,403 پوائنٹس پر بند۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 1,421 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,33,370 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ ملک بھر میں مونسون اسپیل جاری۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر میں بادل برس پڑے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ ہری پور میں طوفانی بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، متعدد سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند۔ کرلات میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بڑھ گیا۔ دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ T20 سیریز کی قیادت
مڈل آرڈر بیٹر سلمان علی آغا کریں گے۔ سیریز کے تینوں میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ ٹیم میں بابر اعظم رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دیگر کھلاڑیوں میں ابرار احمد، احمد دانیال، فہیم اشرف، فخر محمد حارث، سائم ایوب شامل۔ نوید اکرم چیمہ ٹیم کے مینیجر، مائک ہیسن ہیڈ کوچ ہوں گے۔